بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب بھی ان کو کوئی رزق دیا جائے گا، جنت کی نعمت پیش کی جائے گی، تو وہ کہیں گے کہ یہ جزا ہے ان چیزوں کی جو ہم پہلے کرتے رہے۔ اور پھر ان کو جب جنت کے پھل دیے جائیں گے تو وہ شکلوں میں ان کی شباہت میں ملتے جلتے ہوں گے جیسا اس دنیا میں ان کو پہلے دکھایا گیا تھا۔ تو یہ اس کے علاوہ ان کو اللہ تعالیٰ نیک ازواج عطا فرمائے گا، یعنی مردوں کے لیے عورت اور عورتوں کے لیے مرد، نیک جوڑے ان کے بنائے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے ان باغات میں، ان جنتوں میں اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا جی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز ہی بشر کے ساتھ کیا، تبشیر۔ یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ جب بھی قرآن پاک کو آپ مطالعہ کریں تو جس میں جب کبھی بھی ڈرانے والی کوئی آیت آئے گی نا، تو ڈر کے فوراً بعد خوشخبری کی آیت آئے گی۔ اگر خوشخبری پہلے ہے جس میں امیدیں دلائی گئی ہیں تو ساتھ ساتھ پھر خوف والی آیت آئے گی، ایسے چلتا رہے گا، کبھی وہ پہلے کبھی یہ پہلے۔ یہاں پہ ایسا کیوں ہوا؟ بالکل وہی معاملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو اپنی اس کی حکمت میں پورے قرآن میں چلا آ رہا ہے، وہی چیز یہاں پر ہے، آپ کو آگے بھی نظر آئے گی کہ کبھی بھی اسلام آپ کو ایسا نہ تو ہمیشہ کا خوف دے گا کہ آپ امید ہی چھوڑ جائیں، اور کبھی بھی ایسی امیدیں بھی نہیں دلائے گا۔ اس پورا دین اسلام ایسا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بالکل ہی انسان نہ ڈر ہو جائے اور ہر برائی اور بے حیائی میں پڑ جائے کہ خیر ہے، اللہ تو غفور و رحیم ہے، اس نے تو مجھے جنت دینی ہی دینی ہے۔ دونوں ایکسٹریمز جو ہے نا اس کو کبھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ یہی دین اسلام کا بھی خاصہ ہے کہ اس میں جسے کہتے ہیں نا، اسلام امید اور خوف دونوں کے بیچ میں ہے۔ تو ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ اگر مومن کا دل دیکھا جائے نا تو اس کے اندر ایمان جو ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا ڈر، اس کا خوف، اور اس کی جنت، اس کی نعمتوں کی امید دونوں برابر پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ نہ تو ہم ایسے خوف میں چلے جائیں کہ اللہ کی رحمتوں کی امید ہی چھوڑ دیں، اور نہ ہی اس قسم کی بے حیائی اور بدکاری میں جائیں کہ ہر طرح کی رحمت جو ہے اور کرم، اس کی امیدیں بھی چھوڑ بیٹھیں، اور جنت کے بھی اس قسم کے ہم خواب نہ دیکھیں کہ جو مرضی سیاہ سفید کرتے رہیں اور دل میں بس یہ ہو کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی ہے، کہ بس جانا ہی ہے جنت میں، وہ تو پکی اپنی جگہ۔ دونوں اس قسم کی ایکسٹریم میں نہیں جانا چاہیے، بیلنس ہمیں عقیدہ دے۔ تو اب چونکہ پچھلی آیت میں آپ دیکھیں، آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ اس میں بہت زبردست ایک اللہ کی طرف سے وارننگ تھی، ہر ایک کے لیے تھی، غیر مومن، غیر مسلم، منافق، فاسق، ہر ایک کے لیے تھی کہ جو کوئی اللہ کی طرف سے تقوی نہیں کرتا، اس کتاب میں شک کرتا ہے یا اس پہ عمل نہیں کرے گا، اس کو دوزخ کی بشارت تھی، دوزخ کا ڈر تھا۔ اتقو کہا، ڈر جاؤ اس دوزخ سے، ہے نا۔ تو یہاں پہ فوراً اللہ نے خوشخبری بھی دے دی کہ جو ایمان لاتے ہیں، کلمے والے ہیں، اور کلمے کے ساتھ ساتھ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ اور وہ نیکیاں ہم کس چیز کو ہم نیکی کہیں گے؟ اب کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے نا، یہ نیکی وہ ہوگی جس کو اللہ حکم دیتا ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں، اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، وہ نیکی۔ یعنی کہ جو نیکی اللہ کی نگاہ میں نیکی ہے، اور وہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا وہ کیسے کیا ہے، نیکی ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے پتہ چلے گا، اسی کتاب سے پتہ چلے گا، یا رسول کی سنت سے اس کی پریکٹیکل فارم میں۔ یہی نیکی کی تعریف ہے۔ ورنہ تو دیکھیں نا، کوئی الٹا سیدھا ناچنا شروع کر دے اور کہ میں تو بڑی نیکی کر رہا ہوں یا نیکی کر رہی ہوں، تو وہ نیکی تو نہیں ہوگی۔ نیکی کی ڈیفینیشن میں آپ نہیں بنائیں گے، ورنہ
تو دنیا کے ہر انسان کی نیکی کی اپنی تعریف ہوگی، اور 7 بلین جو دنیا کی پاپولیشن ہے وہ ساروں کی 7 بلین ڈیفینیشنز ہوں گی. نہیں، نیکی کی ڈیفینیشن وہ ہوگی جو اللہ خود ڈیفائن کرے گا، کیونکہ جنت کس نے دینی ہے؟ اس نے دینی. جب عمل نیک کرنے کا حکم بھی وہی دے رہا ہے تو ڈیفائن کرنے کا حق بھی وہی رکھتا ہے. تو ان لوگوں کو پھر اللہ نے بڑی بشارتیں دیں کہ آپ کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں جب آپ کو پتہ ہے جنت میں وہ جو جانے والے ہوں گے، نیکیاں انہوں نے جو دنیا میں کی ہوں گی، جب وہ دیکھیں گے تو جو ان کو رزق وہاں ملے گا نا، یہ رزق سے مراد ہے جنت کی نعمتیں، جنت کا آرام، جنت کی راحتیں. وہ کہیں گے کہ یہ ہمیں جو کچھ جنت میں مل رہا ہے نا، یہ جو کچھ ہم پہلے کر کے آئے تھے نا دنیا میں، یعنی کہ نیک اعمال جو کیے تھے نا، ان نیکیوں کے صلے میں نیکیاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں ہم پہ نچھاور ہو رہی ہیں. یعنی کہ وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ بھی نہیں. تو وہ ہو رہا ہے کہ ہم نے جو بیج بوئے تھے نا اس کا ہم کاٹ رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو کہا نا کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تو دنیا میں بھی پھل کھاتے رہے، یہاں بھی پھل کھا رہے ہیں، یہ تو بوریت ہوگی. اس کا مطلب صحیح جو برابر مطلب ہے نا، وہ مناسب ترجمہ وہ یہ بنتا ہے کہ وہ جو ایمان اور عمل صالح کرتے رہے نا، وہ دنیا میں بھی جو انہوں نے کیا اب وہ آخرت میں بھی کریں گے الحمدللہ. یہاں پر بھی وہ نیک، اور اس کی ہمارے پاس دلیلیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حور کو نماز پڑھتے دیکھا اس میں محل میں، اور پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ قریشی کا محل ہے. اور وہ قریشی جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے. تو پتہ چلا کہ نیک کام وہاں پہ بھی ہوں گے. تو وہ جو نیک کاموں کا بدلہ ہے نا، وہ نیکیاں وہاں پہ بھی لوگ نیک ہوں گے، اچھائیوں میں ہوں گے، اور پھر ان کو جو رزق اور اس میں نعمتیں ملیں گی، کھانے ملیں گے طرح طرح کے، وہ شکلیں تو ویسی ہوں گی مگر وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ پہلے کبھی آپ نے چکھی بھی ہوگی. متشابہ ہے، بس شکل ملتی ہے، مگر نہ تو وہ نہریں ویسی ہیں نہ وہ پھل ویسے ہیں. بس یہی سمجھ لیں کہ یہ ایک نا آپ کو اور مجھے ایک اشارہ دیا گیا، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بس یاد رکھیں کہ فیہا، اس میں وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، جو نہ کسی کان نے سنا. یہ بات بس یاد رکھیں کہ جو کسی نہ آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، یعنی فیہا ما لا عین رأت، فیہا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یعنی نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ تیار کیا جو کسی بشر کے قلب پہ ابھی اس کا اندازہ بھی نہیں وہ کر سکتا. یعنی یہ ہے ایک جنت کا مختصر سا تعارف، اور اس میں آپ کو پاک جوڑے نصیب ہوں گے انشاءاللہ. ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اس میں سب کچھ دے گا جو وہ چاہیں گے، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اہل جنت میں شامل فرمائے، اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ہم اس کی اس خوبصورت ایسی جگہ جس کا کسی کو ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، یعنی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ ایک صرف ایک اشارہ ہے، ہمیں وہ جگہ اللہ نصیب فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کریں، ایسے کام کر سکیں جس سے اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو. واللہ اعلم.